الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام نے جتنے بھی احکامات جاری فرمائے، ان تمام احکامات کے اندر ہر فرد کی بلکہ پورے کے پورے معاشرے کی عافیت، بھلائی اور خیر ان میں پنہا ہے۔ بلکہ ہمارے درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اصول فقہ کی، اس میں اوامر کے متعلق یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ حسن لعینہ، یعنی جتنے بھی اوامر ہیں، احکامات ہیں، کام کرنے کا حکم دیا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، کرنے والے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان میں قباحت ہے، جتنے بھی، یعنی ایک مطلق اصول بیان کر دیا۔ جتنے بھی نواہی ہیں، منہی عنہ، جن سے روکا گیا ہے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام، جتنے ساری شریعت کے متعلق فقہاء نے یہ اصول بیان فرمایا ہے، ساری شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جتنے بھی کاموں سے منع کیا گیا ہے ضرور بالضرور ان میں قباحت ہے جو اللہ تعالی نے منع کیا۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جو قباحتیں لوگوں کو نظر بھی آتی ہیں، جیسے زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی قباحتیں لوگ بھی مانتے ہیں کہ یار یہ غلط چیزیں ہیں۔ گویا کہ دور جاہلیت کے اندر بھی کوئی شریعت مانتا ہی نہیں تھا مشرکین مکہ، اور کئی وہ کام تھے یہ جو میں نے عرض کیا، یہ کام وہ بھی قبیح کہتے تھے، چوری، زنا، شراب، وہ کہتے یہ قبیح چیزیں ہیں۔ کئی صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی انہوں نے چوری نہیں کی، زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی۔ تو گویا کہ پورے شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے اوامر ہیں ان میں ضرور بضرور کوئی نہ کوئی حسن کا پہلو ہے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ انہی میں سے ایک کام جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، فآت ذی القربی، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا اس میں کون سا حسن کا پہلو ہے؟ آخر جو اصول بیان کیا فقہاء نے کہ جتنے بھی کرنے کے کام ہیں ان میں حسن کا پہلو ضرور بھی ضرور پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں حکم دیا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان میں جہاں بہت سے حسن کے پہلو ہیں نا، ایک حسن کا پہلو یہ ہے کہ اس حکم کے ذریعے سے معاشرے کے اندر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ کتنا بڑا ایک حسن کا پہلو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور بھی ہیں
ایک یہ ہے ایک کہ معاشرے کے اندر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار معاشرے سے ہمیں کیا سروکار، آج کل تو جو حالات ہیں ہمارے اپنے ایسے ہیں، جو رونا رو رہے ہیں وہ اپنی جگہ، ہم کہتے ہیں یار چلو معاشرے کو چھوڑ دو، کم سے کم درجہ ہے کہ اپنے خاندان سے تو سروکار ہونا چاہیے۔ کم سے کم بندہ اتنا عزم تو کر سکتا ہے کہ یار میرے خاندان میں سے غربت ختم ہو جائے۔ اب یہ جو اتنے احکامات رشتہ داروں کے متعلق دیے گئے ہیں نا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے اندر جو غریب ہوتے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جینون مستحق ہیں، کیونکہ رشتہ داروں میں تذکرے چلتے رہتے ہیں، تبصرے چلتے رہتے ہیں جب اکٹھے ہوتے ہیں کہ یار فلاں لوگوں پر یہ حالات آ گئے ہیں، معاشی تنگی ہے، روزگار نہیں ہے۔ رشتہ دار عینی گواہ ہوتے ہیں کہ یار بچیوں کی شادیاں ہیں، فلاں مسئلے فلاں مسئلے فلاں مسئلے۔ تو گویا کہ رشتہ داروں پر جب بندہ نظر دوڑائے گا نا تو اس کو جینون سے کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ یہ آج کل جو مارکیٹ کے اندر اتنے فقراء، اتنے مساکین پتہ نہیں کہاں سے برآمد ہو گئے ہیں، تو لائن بات ہے بندہ کتنے مستحق ایسے ہیں کہ ان کا حق بھی مارا جاتا ہے۔ بندہ کس کو دے کس کو نہ دے، کس سے انکار کرے، وہ ہر اشارے پر قبضہ کیا ہوتا ہے، ہر چوک پر قبضہ۔ مخصوص قسم کے لوگ ہیں، آپ روزانہ جائیں گے نا، جو روزانہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں ڈیوٹیوں پر، وہ روزانہ ان کا ٹاکرا ان سے ہوتا ہے، روزانہ ان کا ٹاکرا۔ اب ایک دن میں کئی ہزار کمائے ہیں، 1000 کمائے، 2 کمائے، 4 کمائے، کتنے ہزار کمائے ہیں، بس وہ ان کی وہ علیحدہ ہے، اگلے دن پھر وہ پیشے پر نکل جاتے ہیں۔ اب بندہ کس کو دے کس کو نہ دے۔ تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ مستحق ہے، اور بلکہ بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مختلف موقعوں پر تعریف بھی فرمائی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعریین کی تعریف فرمائی، قبیلہ اشعریین۔ یہ قبیلہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کی تعریف فرمائی، تعریف کس ضمن میں فرمائی جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں نا، اسی ضمن میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اشعری لوگ بڑے اچھے ہیں کہ جب ان کے کچھ لوگوں پر حالات آ جاتے ہیں نا تو جو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ کیا خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر لازم بات ہے، حالات تو آتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے حالات اچھے ہیں اور کسی کے گر گئے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی جو تعریف فرمائی، ان کے اس اقدام پر فرمائی کہ یہ اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کے لوگوں کی غربت کا خاتمہ کس طرح سے کرتے ہیں، وہ طریقہ بڑا اچھا ہے۔ اچھا جی، وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے نا تو ان کے بڑے یہ کرتے ہیں کہ جس کے پاس جو بھی مال ہے نا وہ لے آؤ، جس کے پاس جو بھی مال ہے وہ لے آؤ، وہ ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں اور سارے خاندان میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب کتنا اچھا طریقہ! آپ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اس طریقے کو دیکھ کر، کیونکہ یہ باہر سے آئے تھے، یہ جو تھے نا، یہ اشعریین کا قبیلہ یہ یمن سے آیا تھا، تو یمن سے یہاں پر آ کے کیونکہ جب کسی قبیلے سے بندہ ان کے رہن سہن کو دیکھتا ہے، طور طریقوں کو دیکھتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے نا، تو یہ وہاں پر آ کے آباد ہوئے تھے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ پردہ بھی رہ گیا خاندان کے لوگوں کا، اور جو لوگ جو حالات کا شکار تھے ان کے حالات بھی درست ہو گئے کہ دوبارہ ان کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ اب دیکھیے یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ جناب اپنے مال کے اندر شریک کر لینا، یہ صحابہ کرام کو ہی زیب دیتا تھا۔ صحابہ کرام کے ایسے اوصاف تھے تو اللہ پاک نے ایسے منصب کے لیے ان کو چنا، صحابیت کے منصب کے لیے، تو وہ تو اپنے مال میں شریک کر لیتے تھے۔ اب کم سے کم چلیں ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں کہ یار ہمارے خاندان کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، چلو صدقہ خیرات کتنا بنتا ہے، وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں اور دیکھیں کہ خاندان کے اندر مستحق کون ہے، مستحق ہے اس تک پہنچا دیا، پردے کا پردہ رہ گیا، اس کا جو وقتی حالات تھے وہ بھی دور ہو گئے۔ تو گویا کہ جب ایسے معاملات آئے ہوں
ان حالات کا سامنا کرنا اور ایسے اقدامات کرنا خاص طور سے اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اس سے غربت ختم ہوگی۔ ہم کم سے کم اپنے خاندان کا عزم کر لیں، انشاءاللہ اس سے معاشرے پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک خاندان، دو خاندان، تیسرا خاندان۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک صحابی تھے، ان کے طرز عمل کوئی بڑا سراہا کہ وقتی حالات آ گئے اور بڑا اچھا انہوں نے اقدام کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ عمر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے لشکر روانہ کیا ایک جگہ کی طرف۔ ہوا یہ کہ وہ جو لشکر تھا وہ راستہ بھول گیا۔ اب جب راستہ بھول گیا تو وہ کئی دن سفر کرنے، آگے پتہ ہی نہیں ہے منزل کس طرف ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، کدھر جانا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جب راستہ بھول گیا تو جو امیر لشکر تھے حضرت ابو عبیدہ، جن کا لقب ہے امین هذه الامہ، انہوں نے دیکھا کہ چونکہ لشکر میں ایسا ہوتا تھا کہ جیسے دینی خدمت ہے، جیسے دعوت و تبلیغ ہے اور جہاد ہے، یا جتنی بھی خدمات صحابہ کرام کے دور میں ہوتی تھیں، وہ ایسے ہی تھا، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اور کامیاب طریقہ بھی یہی ہے۔ تو جہاد پر بھی جاتے تھے تو یہ نہیں ہے کہ بیت المال سے ان کی کوئی فنڈنگ کی جاتی تھی، بیت المال تو اس وقت ایسے تھا ہی نہیں۔ تو جناب جو گھر میں وہی لے کر جانا تھا، جس کے جہاد میں جا رہے ہیں اپنی سواری ہے، جو اپنے لیے راشن ہے وہ رکھ لیا، بس جا رہے ہیں۔ تو لازم بات ہے کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، ہر قسم کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگوں سے نا زادرہ ختم ہو گیا۔ اب لازم بات ہے اس کے پاس زادرہ ختم ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا، اور کچھ لوگ تھے جن کے پاس تھا، انہوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ پہ قافلے کو ٹھہرایا، اور انہوں نے کہا کہ جتنا بھی مال لوگوں کے پاس موجود ہے سارا ادھر اکٹھا کر دو۔ سارا اکٹھا کر کے اپنی تحویل میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب حالانکہ عام طور سے تو ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک اضطراری حکم تھا نا، کہ جان سے بھی جو بچانا مقصود ہے نا، کہ جناب بعض لشکر میں لوگ بھوک سے ہی جو ہے نا وہ ہلاک ہو جائیں، اور بعض جناب جو ہے نا وہ ان کے پاس مال موجود ہے، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ پھر امیر جو لشکر ہوتا ہے اس کی تو ساری چیزوں پر نظر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جناب سارا مال اکٹھا کر کے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جب کھانے کا وقت ہوتا وہ تھوڑا تھوڑا خود تقسیم فرماتے، یہ لو، یہ سب کو اتنا اتنا دے دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب دن کے اندر ایک کھجور ملتی تھی پورے دن میں۔ اب چونکہ اس طریقے سے انہوں نے کچھ بچا کے گزارا کیا نا، اگر ویسے ہی رہنے دیتے تو ہر بندہ اپنے حساب سے کھاتا۔ تو جب پتہ چلا لو جی آپ سب پر پورا کرنا ہے، تو ایسا وقت بھی آیا کہ پورے دن میں ایک کھجور مل رہی، سارے دن میں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یار وہ ایک دن میں ایک کھجور، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ جب اگلے دن ایک بھی نہیں ملی، اگلے دن ایک کھجور بھی نہیں ملی نا، تو پھر ہمیں اس کی قدر آئی اس ایک کھجور کی۔ تو بہرحال اس طرح سے انہوں نے اس وقت کو گزارا، اور جب واپس آئے آپ علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا تو آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے ان کے اس طریقہ کار سے کہ انہوں نے گویا کہ پورے لشکر کو سنبھالے رکھا۔ تو جب وقتی حالات آ جائیں تو یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کو دیکھنا کہ خاندان پر کس قسم کے حالات ہیں۔ یہ تو دیکھنا ہی نہیں پڑتا جناب، جیسے آج کل ہمارا طریقہ کار ہے نا کہ ہم مکافات عمل کو دیکھتے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں یار اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ عدلے کا بدلہ جو دیکھتا ہے نا، عدلے کا بدلہ کہ اس نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ اگلا بندہ زیادتی کر رہا ہے، یہ پھر بھی صلہ رحمی کر رہا ہے، اگلا بندہ نہیں دے رہا، یہ پھر بھی اس کو دے رہا ہے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ عدلے کا بدلہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، وہ تو بدلہ ہے کہ اس نے بھی ایسا کیا تھا، میں نے بھی ویسا کر دیا۔ ان باتوں کو قطع نظر کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے جب ایسے معاملات آ جائیں تو اس کو اس طرح سے دیکھ، اس بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ظرف بڑا کریں، وسیع الظرف ہونا چاہیے، تو پھر ان اپنے خاندان کی کم سے کم وہ غربت کو ختم کر سکتے۔ ایک موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ جو قربانی کا گوشت ہے 3 دنوں کے اندر ختم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہوا، کیونکہ اس وقت بھی لوگ ذخیرہ کر لیتے تھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو دھاگے میں پرو دیا جاتا اور لٹکا دیا جاتا، دھوپ کے اندر جب وہ خشک ہو جاتے تو پھر وہ کئی مہینے گوشت چلتا رہتا تھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جو آپ کو مرغوب ترین غذا تھی اس میں کیا تھا کہ کدو اور گوشت کے ٹکڑے، آپ علیہ السلام کو یہ بڑا پسند تھا، تو لوگ اس طرح سے ذخیرہ کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے قربانی کے موقع پر حکم دیا کہ قربانی کا گوشت 3 دنوں کے اندر ختم ہو، چوتھے دن کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، جتنا کھا لے جو کرنا ہے، چوتھے دن اس کے لیے جائز نہیں ہے قربانی کا گوشت استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، اس پر عمل ہو گیا۔ جب اگلا سال آیا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پچھلے سال آپ نے یہ حکم جاری فرمایا تھا، تو کیا اس سال بھی وہی حکم ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دنوں میں ختم کرنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ صرف پچھلے سال کے لیے تھا، اور آپ نے وجہ بھی ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ پچھلے سال کچھ لوگ اس طرح کے آئے ہوئے تھے، کچھ قبائل اس طرح سے، کچھ وفود اور قبائل آتے رہتے تھے، تو کچھ بے سہارا لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان کی مدد کرنا مقصود تھا، تو اس لیے میں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جتنا استعمال ہوتا ہے 3 دن میں اتنا تو رکھ لو، باقی سارا تقسیم کر دو۔ تو گویا کہ وہ جو وقتی ایک معاملہ، ایک مسئلہ آ گیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ حکم جاری کیا تھا۔ اب یہ حکم نہیں ہے، گویا کہ جس طرح آج بھی ہے کہ لوگ ذخیرہ کر لیتے ہیں، تو گویا کہ جب ایسے معاملات آ جائیں تو اس میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی بندہ طریقہ کار اختیار کر لے۔ بلکہ اس حدیث میں آگے آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر پر تھے۔ اب یہ جو پابندی ختم ہو گئی ہے ان کے علم میں نہیں تھا، ان کو پتہ تھا پچھلے سال پابندی لگی تھی، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ قربانی کے گوشت پر پابندی لگ گئی ہے کہ 3 دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ جب وہ گھر آئے کافی دنوں بعد تو انہوں نے دیکھا گوشت پکا ہوا ہے، تو لازم بات ہے گوشت پکا ہوا ہے، گوشت کیسے آیا؟ حالات تو ایسے ہی ہوتے تھے، آج تو پتہ نہیں نہ ہوتا، وہ حالات ہے، گوشت ہے اس کا مطلب ہے کہیں سے آیا ہے یا خریدا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا قربانی کا گوشت، نے کہا قربانی کا گوشت 3 دنوں کے لیے ہوتا ہے، یہ تو کتنے دن ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پابندی ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے یقین نہیں کیا، وہ باہر چلے گئے، باہر جا کے تحقیق کی، ان کے محلے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رہتے تھے، ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ گوشت کے متعلق کوئی نیا حکم جاری ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، کہ پچھلے سال کے لیے حکم تھا، اس سال آپ علیہ السلام نے وہ حکم ختم کر دیا ہے، اب گوشت کو ذخیرہ کر سکتے۔ پھر جا کے انہوں نے کھانا کھایا۔ اس سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ، اس میں انہوں نے جو امت کے اندر اختلافات ہیں نا، کہ کوئی جناب کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، حج ہے تو اس میں کوئی کس طرح سے کر رہا ہے، کچھ مسائل کے اندر جو اختلافات ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مسائل ہیں کہ جن میں کچھ نہ کچھ اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ امت کے اندر یہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے ایک حکم کو سنا اور سن کر وہ چلے گئے، اس کے بعد واپس آنے کی نوبت نہیں آئی، تو لہذا جو دین وہ لے کر گئے، جو شریعت سن کر گئے، وہ ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہے، حالانکہ اس کے بعد حکم منسوخ ہو گیا، نئے احکامات نازل ہو گئے، تو جو موجود ہوتے انہیں پتہ تھا کہ پہلے حکم یہ تھا اب یہ ہے، تو گویا کہ جو سن کر چلے گئے نا، جو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ ویسے ہی دین پر عمل کرتے رہے، اور بلکہ اپنے علاقوں میں وہ اسی کی تشہیر بھی کرتے رہے کہ بھئی ہم نے خود حاضری دی ہے، آپ علیہ السلام اس طرح نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے خود حاضری دی ہے، ہم نے خود یہ مسئلہ آپ علیہ السلام سے سنا ہے، تو گویا کہ وہ اسی طرح خود بھی عمل کرتے رہے، اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی عمل کرواتے رہے۔ تو اس طرح سے امت کے اندر جو اختلافات ہیں، اس میں کیا ہے کہ وہ ابتدا گویا کہ صحابہ کرام ہے،
تو ایسا کوئی معاملہ ہو تو خود بندہ جس طرح عمل کر رہا ہے کرے، لیکن دوسروں پر فتوے نہ لگائے جناب کہ نماز اس طرح ہوگی اس طرح نہیں ہوگی، تم نے جناب یہ مسئلہ اس طرح سے بیان کیا اس طرح سے نہیں ہے اس طرح ہے۔ گویا کہ جب بنیاد صحابہ کرام ہے اصل تو بات وہاں جائے گی نا۔ تو گویا کہ یہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف احکامات جو ہمیں نظر آتے ہیں، ایک حدیث میں کچھ ہے دوسری میں کچھ ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے جیسے اس واقعے میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سفر پر تھے، ان کو پتہ نہیں چلا پیچھے حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو گویا کہ دیکھیے کہ جو وقتی حالات آ جاتے ہیں اس میں جو صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کی غربت کو کس طرح سے ختم کیا۔ جب خاندانوں کی غربت ختم ہوگی تو معاشرے کی غربت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔